کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جب سورج اپنی پوری شدت سے چمک رہا تھا اور ہواؤں میں ریت اڑتی ہوئی خیموں تک پہنچ رہی تھی، اس وقت میدان میں ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر رونما ہوا جس نے کربلا کی پوری داستان کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ 10ویں محرم کی دوپہر تھی۔ امام حسین کے تمام جانثار، تمام بھائی، بھتیجے اور بیٹے راہ خدا میں قربان ہو چکے تھے۔ خیموں میں سناٹا تھا اور اہل حرم کے دل دھڑک رہے تھے کہ اب نوبت کس کی ہے اور کب امام حسین خود میدان میں جانے کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایسے میں ایک ننھی سی آواز خیمے کے ایک گوشے سے ابھری۔ یہ حضرت علی اصغر کی سسکیاں تھیں، وہ معصوم بچہ جو ابھی زندگی کے ابتدائی مہینے ہی دیکھ رہا تھا۔ 3 دن کی پیاس سے بے حال ہو چکا تھا، اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، چہرے پر زردی تھی اور جسم نڈھال تھا۔ وہ رو بھی نہیں پا رہا تھا، صرف ہونٹ ہل رہے تھے جیسے زندگی کی آخری فریاد زبان پر ہو۔ حضرت رباب نے اپنے بچے کو بازوؤں میں لیا، اسے سینے سے لگایا اور پھر خیمے کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں امام حسین موجود تھے۔ وہ لرزتی آواز میں کہنے لگی، اے میرے آقا، اے میرے حسین، یہ میرا اصغر اب آخری سانسوں پر ہے، اسے پانی کی ایک بوند بھی مل جائے تو شاید یہ پلٹ آئے، آپ دشمنوں کے سامنے جا کر دکھائیں، شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے۔ امام حسین نے اپنے معصوم بیٹے کو آغوش میں لیا، اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور دل بھر آیا۔ علی اصغر کی آنکھیں آدھی بند تھیں، لیکن جب حسین نے اسے گود میں لیا تو معصوم نے آنکھیں کھول کر اپنے بابا کا چہرہ دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، بابا میں پیاسا ہوں۔ حسین نے بچے کو اپنی چادر میں لپیٹا اور خیمے سے باہر نکلے، دشمن کے لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ لشکر یزید کے سامنے آ کر رکے اور آواز دی، اے یزید کے سپاہیوں، اے دنیا کے بے حس لوگوں، اگر میرے ساتھ تمہیں دشمنی ہے، اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بچہ تمہارے ساتھ کیا دشمنی رکھتا ہے؟ یہ نہ میدان جنگ میں آیا، نہ تلوار چلائی، نہ تمہارا کوئی نقصان کیا، یہ صرف پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔ یہ الفاظ سن کر ایک لمحے کو لشکر میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ سپاہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ نے نظریں جھکا لیں، کچھ کی آنکھوں میں نمی آئی۔ امام حسین نے مزید کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں پانی مانگنے کے لیے آیا ہوں تو آؤ اسے اپنی گود میں لے لو اور خود پانی پلا دو۔ لیکن ظالم دلوں پر پتھر پڑ چکے تھے۔ عمر بن سعد نے فوراً صورتحال کو سنبھالنے کے لیے حرملہ بن کاہل کو بلایا۔ اس سے کہا، حرملہ، خاموشی کو توڑ دو۔ حرملہ نے کہا، کس کو نشانہ بناؤں؟ عمر بن سعد نے کہا، حسین کے ہاتھوں میں جو بچہ ہے اسے۔ حرملہ نے کمان میں تیر چڑھایا۔ وہ عام تیر نہ تھا، بلکہ 3 نوکوں والا خاص تیر تھا جو شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس نے تیر چھوڑا، ایک ہی لمحے میں وہ تیر آسمان کو چیرتا ہوا آیا اور حضرت علی اصغر کے نرم و نازک گلے میں پیوست ہو گیا۔ معصوم علی اصغر نے ایک بار آنکھیں کھولی، جیسے اپنے بابا کو آخری بار دیکھنا چاہتے ہوں۔ ایک ہلکی سی جنبش دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ امام حسین کے ہاتھوں میں ان کا معصوم بیٹا دم توڑ چکا تھا، خون کا فوارہ نکلا۔ امام حسین کے ہاتھ سرخ ہو گئے، انہوں نے اس خون کو آسمان کی طرف اچھالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ خون زمین پر نہ گرا، اللہ تعالیٰ نے اس خون کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اس کے بعد امام حسین کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے۔ وہ نہ چیخے، نہ گرے، نہ شکوہ کیا، صرف کہا، اے رب، اگر یہ تجھے قبول ہے تو حسین کو کوئی شکوہ نہیں۔ پھر وہ خیموں کے پیچھے گئے اور اپنے ہاتھوں سے زمین کھود کر ایک چھوٹی سی قبر بنائی۔ امام نے خود اپنے جگر گوشے کو دفن کیا۔ نہ کوئی کفن تھا، نہ جنازہ، نہ اذان، نہ نماز، صرف باپ کے کانپتے ہاتھ تھے اور زمین کا وہ حصہ جس نے ایک معصوم شہید کا بوجھ اٹھایا۔ واپس آئے تو حضرت رباب کی آنکھیں امام کی آنکھوں سے ملی۔ انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، سب سمجھ گئیں۔ وہ چیخیں، سسکیاں اور وہ پرسوز فریاد، یا علی اصغر، آج بھی کربلا کے صحرا میں گونجتی ہے۔
हजरत अली असगर की शहादत करबला की सबसे मजलूम कुर्बानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मजीद इस तरह की वीडियो अब तक पहुंच सकें।